السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مجھے اپنے تاثرات کے اظہار کے لیے استاد مکرم نے دعوت دی، میں ممنون ہوں ان کا۔ چند باتیں مدرسہ ڈسکورسز کے حوالے سے جو میرے چند تاثرات وہ میں بیان کروں گا۔ مدرسہ ڈسکورسز بنیادی طور پہ یہ مدرسہ روایت کا، یعنی جو میرا تاثر ہے یہ مدرسے ہی کی ایک ایکسٹینشن ہے، بلکہ اسے ایکسٹینشن کہنا جو ہے وہ شاید مناسب، یعنی مدرسہ کی جو اصل روایت تھی یہ اس کا احیاء ہے۔ مدرسہ ڈسکورسز سے یعنی میں داخلی جو اس کے موضوعات ہیں اس کے اوپر تبصرہ یا تجزیہ کیے خیر دو تین عمومی باتیں جو ہیں مدرسہ ڈسکورسز نے، یعنی جو بہت واضح ہم محسوس کرتے ہیں جو ہمارے اندر تبدیلی آئی، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو علم کے دو رکن ہیں، ایک سوال اور ایک جواب۔ جواب کی اہمیت سے تو ہم بہت واقف تھے کہ جواب کیا ہوتا ہے، اور جواب ہی یعنی یہ ساری تقریباً ہماری علمیات جو ہے نا وہ اسی پہلو کے اوپر۔ لیکن سوال کیا ہے، سوال کی اہمیت کیا ہے، سوال کیسے تشکیل پاتا ہے، اور سوال کیوں کر اٹھتا ہے اور اسے کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے، یہ سوال کی اہمیت، علم کے اس دوسرے بڑے رکن کی اہمیت، یہ ہمیں اس ڈسکورسز میں آنے کے بعد ہمیں اس کا احساس ہوا کہ ایک چیز کو ہم ایسے ایک بوتل کو اس طرح یوں دیکھ رہے تھے، لیکن اس کو کیسے پورے طور پہ دیکھنا ہے، اوپر نیچے سے اس کی ساری جو ڈائمینشنز ہیں، یہ ہمیں مدرسہ ڈسکورسز نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ شرح صدر کا بہت ایک سادہ سا مفہوم تھا ہمارے ذہن میں کہ بس وہ جو سیکھا ہے اس کے اوپر قناعت کا نام ایک وہ شرح صدر۔ تو مدرسہ ڈسکورسز میں آنے کے بعد احساس ہوا کہ وہ جسے ہم شرح صدر سمجھ کے وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ اس کی حقیقت کیا تھی، اور وہ صرف ایک آنکھیں بند کر لینے کا نام تھا کہ ہم نے آنکھیں بند کیں اور محسوس ہوا کہ ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور الحمدللہ شرح صدر کے ساتھ ہم جی رہے ہیں۔ تو تیسرا یہ کہ مدرسہ ڈسکورسز نے یعنی یوں سکھایا ہمیں، جیسے ایک مثلا کافی ہے، کافی کا ایک کپ ہے، اس کے اندر چینی بھی ہے، دودھ ہے، کافی ہے، کریم بھی ڈالی ہے، لیکن مدرسہ ڈسکورسز نے یہ کیا کہ اس نے ہمیں چمچ پھیرا اس کافی کے اندر، اور وہ کافی تیار ہوئی۔ اس نے ہمیں یہ بتایا کہ معاشرے کو، معاشرتی تناظر کس طرح ہماری روایت کے ساتھ لنک کرتا ہے، اور یہ کس انداز سے جو ہے وہ ان چیزوں کو براہ راست یہ روایت کے چیلنجز ہیں، جسے ہم نے پہلے الگ الگ وہ موضوعاتی اس حوالے سے دیکھا تھا کہ یہ روایت کا یہ والا حصہ، یہ اس کا تو بالکل یہ کلام ہے، تو یہ تو منطق جو ہے یہ تو اور لوگوں کا کام ہے، لیکن مدرسہ ڈسکورسز نے اس کو لنک کیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مدرسہ ڈسکورسز کا ایک بہت بڑا یہ اس حوالے سے ہمارے اوپر کہ اس جہت کو انہوں نے۔ اور ایک آخری بات کہ مدرسہ ڈسکورسز کی یعنی جو بہت جو واضح انداز میں جس نقطے کو یعنی جو چیز ملتی ہے ہمیں، میں کل بھی استاد مکرم مولانا عمار صاحب سے یہ گفتگو کر رہا تھا کہ جو یعنی ہر چیز کے اصل موقف کو، یعنی جس کا جو موقف ہے اور اس موقف کا جو علمبردار ہے، ہمیں براہ راست ان کے سامنے زانو تلمذ ہم نے طے کیے، یعنی ان سے براہ راست سیکھا، انہیں موقع ملا کہ وہ آ کے ہمارے سامنے یا اور ہم ان کے سامنے آ کے اس مکالمے کی۔ اور یہ در حقیقت یہ کوئی جدید انداز نہیں ہے، قرآن پاک کا یہی اسلوب ہے، یعنی بدترین جو دشمن بھی ہے فرعون کا پورا اس کا موقف اور اس کا استدلال قرآن پاک وقال فرعون کے ذریعے سے نقل کرتا ہے۔ یعنی یہ بھی انداز ہو سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ کی زبانی آ جاتا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی تعبیر میں، لیکن وہ فرعون اگر ایک منصوبہ بھی رکھتا ہے، وقال فرعون کہہ کے قرآن بیان کرتا ہے کہ ذرونی یقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض فساد، کہ وہ وقال فرعون کے ساتھ اس کو جوڑا ہے۔ تو براہ راست جو ہے وہ جس کا موقف ہے ہمیں اس سے اتفاق ہو یا اختلاف ہو، لیکن اس موقف کو سمجھنا، یہ ہمیں مدرسہ ڈسکورسز نے اس کا ماحول پیدا کیا
جزاکم اللہ احسن الجزا، بہت شکریہ.